اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزم و ہمت اور صبر و استقبال کی اس پیدل نے جوان بیٹے کی لاش خیمے میں رکھی ہوئی شہیدوں کی لاشوں کے ساتھ لا کر رکھ دی اور اس دفعہ خود میدان میں جانے کی تیاری شروع کر دی۔ ایک 9 سال کا چھوٹا بچہ تلوار اٹھا کر سامنے آیا۔ یہ کون ہے؟ یہ قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بیٹے تم میرے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانی ہے، تو آرام کر۔ جواب دیا، چچا جان میں قیامت کے دن اپنے باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ کہیں گے کہ تیرے چچا شہید ہو گئے، تو دیکھتا رہا۔ نہیں میرے ننھے گلے پر پہلے تلوار چلنے دے، پھر آپ کی باری آئے گی۔ آخر قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ اکثر لوگ یہاں کہتے ہیں کہ حضرت علی اصغر جن کی عمر مبارک صرف 6 ماہ تھی اور وہ پیاس سے تڑپ رہے تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اٹھا کر لے گئے اور لشکر یزید سے ان کے لیے پانی مانگا، لیکن پانی کے بجائے تیر آیا اور بچہ شہید ہو گیا۔ میں اس سے متفق نہیں۔ مجھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت اور حمیت اس بات پر یقین کرنے کی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کی خاطر اہل بیت کو غیرت و حمیت کی خاطر سب کچھ لٹا رہا ہے، وہ اس بچے کے لیے یزیدی بدبختوں سے پانی کی بھیک کس طرح مانگ سکتا ہے؟ اگر پانی کی بھیک ہی مانگنا تھی تو پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی خیرات طلب کرنے کی حاجت نہ تھی۔ وہ چاہتے تو دریائے فرات کو اشارہ کرتے، دریائے فرات ان کے قدموں میں بہنے لگتا، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے، بارش سے بڑے بادل امڑ آتے، موسلادھار بارش ہوتی، اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی ایڑی رگڑنے سے اگر زمزم کا ایک چشمہ نکل سکتا ہے تو پھر مصطفیٰ کے لاڈلے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن علی کی درب اور ایڑی مارنے سے کربلا کے ایک میدان میں چشمہ کیوں نہیں آ سکتا؟ میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ اگر وہ زمین پر پاؤں مارتے تو ایک چشمہ تو کیا ایک کربلا میں ہزاروں چشمے پھوٹ پڑتے، لیکن وہ میدان امتحان و آزمائش تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان مصائب و آلام میں صبر کر کے اپنے مولا کو راضی کر رہے تھے۔ اس کے نانا ان کو تک رہے تھے کہ میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے میں نے اپنے کندھے پر سوار کیا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی تھی کہ جس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے اپنی چھاتی کا دودھ پلایا ہے، حضرت علی شیر خدا ملاحظہ فرما رہے تھے کہ جس کے رگ و ریشے میں میرا خون گردش کر رہا ہے، آج اس مقام صبر اور مقام استقامت پر اس کے قدم کہیں لڑکھڑائے تو نہیں ہے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں صبر و رضا کا پیکر تم بن کر عزم و ہمت کے ساتھ مسکراتے رہے۔ آخر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان میں آنے کا ارادہ کیا تو حضرت عابد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار نکل آئے اور عرض کی، ابا جان میرے اوپر تو ایسا ظلم نہ کیجیے کہ میرے ہوتے ہوئے آپ میدان میں جا رہے ہیں۔ میں بھی اپنے باقی بھائیوں کی طرح اپنے نانا جان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اپنی دادی جان کی بارگاہ میں جا کر سرخرو ہونا چاہتا ہوں۔ اب شہادت کا جام پینا میری باری ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو رہ جا کہ خانوادہ رسول کا ہر چراغ گل ہو چکا ہے، ہر پھول مرجھا چکا ہے، اب میری نسل میں فقط تو ہی باقی رہ گیا ہے، مجھے تو شہید ہونا ہی ہے۔ اگر تو بھی شہید ہو گیا تو تیرے نانا کی نسل کہاں سے چلے گی؟ تو اپنے نانا کی نسل کی بقا کی خاطر زندہ رہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر خود میدان کربلا میں اترے۔
آپ بھی دیر تک ہزاروں یزیدیوں کو قاتل جہنم کرتے رہے۔ پورے لشکر میں بحران مچ گیا۔ حضرت علی شیر خدا کا یہ جواب دیتا، یہ اللہ کا شیر جس طرف تلوار لے کر نکل جاتا، ہزاروں افراد ڈیروں کی طرح آگے بھاگنے لگتے، آپ انہیں واصل جہنم کرتے رہے، تلواروں اور نیزوں کے بال کھاتے رہے۔ سارا دن اس طرح گزر گیا۔ خیال آیا کہ وضو تازہ کر لوں، میدان فرات پر گئے۔ 500 کا لشکر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ آپ نے وضو کرنے کے لیے فرات سے چلے میں پانی لیا تو وہ خون آلودہ ہو گیا۔ آپ نے اسی کو اچھالا اور واپس لوٹ آئے۔ مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور سر جھکا لیا۔ جمعہ کا دن تھا، اب وہاں جمعہ کہاں؟ نماز ظہر کا وقت آیا۔ فرمانے لگے، یزیدیوں کچھ دیر رک جاؤ تاکہ اللہ کی بارگاہ میں 2 سجدے کر لوں، لیکن وہ ظالم یہ مہلت بھی دینے پر تیار نہ تھے۔ امام علی مقام نے ان کے عزائم دیکھ کر تلوار رکھ دی اور ظہر کی نماز کے لیے نیت باندھ لی۔ ظالموں نے یہ نہ دیکھا کہ نماز ادا کر رہے ہیں، کچھ دیر توقف کر لیں، بلکہ انہوں نے موقع غنیمت جانا، چاروں طرف سے چرائی کر دی۔ تیروں کی بوجھار اور پا در پا حملوں نے نواسۂ رسول کے جسم کو نڈھال کر دیا، چنانچہ گھوڑے سے گر گئے، یہاں تک کہ جسم اطہر میں اٹھنے کی طاقت باقی نہ رہی۔ گرے ہوئے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ کر بھی کوئی وار نہ کرتا، پیچھے سے وار کرتے، نیزوں سے وار ہوتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صبر و رضا اور توکل کے سارے مرحلے کامیابی سے طے کر کے شہادت کے اس مقام پر پہنچ گئے جس کی رفعت و عظمت کو کوئی نہیں پا سکتا۔ ان کی روح کو قدسیان فلک نے ایک جلوس کی صورت میں حضور کو اذیت پہنچانے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ ادھر روح آپ کی جسم سے پرواز کرنے لگی، ادھر غیب سے ندا آئی، آپ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اب آ جا، تو نے صبر کو کمال عطا کر دیا، استقامت کو انتہا تک پہنچا دیا، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اونچا کر دیا۔ اے حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آج سے تیرے اقدام کو بنائے لا الہ قرار دے دیا جائے گا۔ اے حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اب آ جا، اے روح طاہر، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، نانا جان استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اے حسین رضی اللہ تعالی عنہ، تو نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بیٹے کو شاباشی دے رہی ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بیٹے کو آفرین کہتے ہیں۔ امام عالی مقام کی روح اس طرح ہجوم ملائکہ میں اللہ کی بارگاہ میں باریاب ہوتی ہے اور عزت پاتی ہے۔ آپ کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ ظالموں کے جذبہ انتقام کی پھر بھی تسکین نہیں ہوتی، وہ جسم اطہر پر گھوڑے دوڑاتے ہیں، ٹاپوں سے روندتے ہیں، انہیں خیال تک نہیں آتا کہ یہ وہ سر ہے جس سے سرکار 2 عالم چوما کرتے تھے، یہ وہ جسم ہے جسے اپنے کاندھے پر سوار کرتے تھے۔ کوفی ہر قسم کے احساس سے عاری تھے، انسانیت کو خیر آباد کہہ چکے تھے اور ایسی درندگی پر اتر آئے تھے جس پر درندگی بھی شرماتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس کے علاوہ انہوں نے باقی بہتر افراد کے سر بھی جسموں سے علیحدہ کر دیے، ان کا جلوس نکالا اور ان کے ساتھ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باپردہ حیا دار خواتین کو لے کر ابن زیاد کے دربار کی طرف روانہ ہوئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں۔